ہر آن اور ہر گھڑی ان کو یاد کرتے۔ زندگی کا کوئی بھی موقع ہوتا اور زندگی کی کوئی بھی گھڑی ہوتی، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ ایک دن بیٹھ کر کے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ضرور ہے، لیکن ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا جو حق ہمیں ہونا چاہیے ادا کرنے کا، وہ حق ہم نہیں ادا کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا، انہیں آئیڈیل بنایا ہمارے لیے۔ ہم فلمی اداکاروں کو رول ماڈل مانتے ہیں، ہم اینکروں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ہم کسی فلسفی اور بڑے اسکالر کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے جو آئیڈیل بنایا گیا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنایا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل کیوں بنایا گیا ہے؟ آئیڈیل کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ کسی بھی شخصیت کے آئیڈیل ہونے کے لیے اور نمونہ ہونے کے لیے اس میں تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ تین چیزیں کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ شخصیت آئیڈیل اور نمونہ ہوا کرتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی تاریخ اتنی محفوظ اور مستند ہو اور ہم تک اس مستند ذرائع سے پہنچی ہوئی ہو کہ جس پر اعتبار اور اعتماد کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کوئی بھی مذہبی پیشوا اور رہنما ایسا نہیں گزرا ہے جس کی تاریخ اتنی مستند اور محفوظ ہو اور معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہوئی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شخصیت ساری دنیا کے لیے ہو، ایک علاقہ اور خطہ کے لیے نہ ہو، ایک آبادی کے لیے نہ ہو، پوری دنیا کے لیے وہ شخصیت بنائی گئی ہو۔ دنیا میں جتنے بھی مذہبی پیشوا گزرے ہیں، آپ ان کی سیرت کا جائزہ لے لیجئے، آپ ان کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک علاقے کے لیے بھیجے گئے تھے، ایک خطہ اور آبادی کے لیے بھیجے گئے تھے، پوری دنیا کے لیے وہ نہیں بھیجے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پوری دنیا کے لیے آئی تھی، آپ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اور پوری دنیا کے لیے آپ نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تیسری صفت جو آئیڈیل اور نمونہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی ایسی گزری ہو کہ اس کی زندگی تمام گوشوں پر محیط ہو، اس کی زندگی رہنمائی کر رہی ہو، انسان کی تمام زندگی کے لیے، پوری زندگی کے لیے کوئی حصہ زندگی کا خالی نہ ہو، خلوت سے لے کر کے جلوت تک، تنہائی سے لے کر کے آبادی تک، رات سے لے کر کے دن تک، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، پوری زندگی احاطہ کیے ہوئے ہو اس کی۔ ایسی شخصیت صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور کوئی بھی شخص چاہے وہ جس خطے کا رہنے والا ہو، جون سا کام کرنے والا ہو، جس عمر کا ہو، جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نمونہ موجود ہے۔ کوئی مذہبی پیشوا ایسا نہیں گزرا ہے جس کی زندگی پورے محیط ہو اور آئیڈیل بنی ہوئی ہو۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اور ہمارے لیے نمونہ ہیں۔
اگر ہم اپنی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رچا اور بسا لیں گے، ان کے طریقے کو اگر اپنا لیں گے تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں رچایا اور اپنی زندگی میں بسایا، وہ دنیا میں کامیاب ہوئے اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے آپ کے ایک ایک طریقے کو محفوظ رکھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے طریقے چھوڑے ہوئے راستوں پر عمل کیا، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ دنیا ان کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ قیصر و کسریٰ جو اس زمانے کا سپر پاور تھا، صحابہ کے قدموں نے اس کے دربار کو رون دیا اور قیصر و کسریٰ پر قبضہ کر لیا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رچا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بسا لیا۔ میں 2-3 صحابہ کے واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ تشریف لے گئے مشرکوں سے معاہدہ کے لیے۔ اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مذاکرات کا وقت ہوا، گفتگو کا وقت ہوا تو جانے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ازار، اپنا تہبند جو پہنے ہوئے تھے وہ ٹخنے سے اوپر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار اور پاجامہ اور تہبند جو ہے ٹخنے سے نیچے پہننے سے منع کیا ہے، اور یہ متکبر کی علامت بتائی ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت عثمان اپنا پاجامہ، اپنا ازار وہ اسی طرح پہنے ہوئے تھے۔ ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ بھائی، عرب کے لوگ اپنا ازار نیچے رکھتے ہیں، آپ جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے، آپ کو عرب کے لوگ ہلکے میں لیں گے، اس لیے آپ اپنا ازار نیچے کر دیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، یہ میرے رسول کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے رسول نے یہ نہیں سکھایا ہے، ہمارے رسول نے یہ سکھایا ہے کہ تم اپنا ازار ٹخنے سے اوپر رکھو۔ اس لیے مذاکرات کا نتیجہ جو ہو، مجھے جو سمجھا جائے، لیکن میں اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسی حالت میں انہوں نے گفتگو کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امیر المومنین غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، انہوں نے ان کو بصرہ بھیج دیا۔ بصرہ میں جا کے وہ آباد ہوئے، وہاں ان کو زمین کا کچھ حصہ ملا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دسترخوان پر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اور کدو میں سے کدو کو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ اسی دن سے مجھے کدو سے بہت محبت ہو گئی اور میں کدو کو بہت پسند کرنے لگا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں بصرہ گیا تو ان کو حکومت کی طرف سے جو زمین ملی، ان کے حصے میں جو زمین آئی، اس زمین میں بھی انہوں نے کدو کی ہی کھیتی کی، کھجور کی بھی کھیتی کی، لیکن ساتھ میں کدو کی کھیتی کی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اختیار کرنے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ میرے کھیت میں کدو کی بہت فصل ہوئی، اور اتنی فصل ہوئی اور اتنا بڑا کدو ہوا کہ اس ایک کدو کو کچر پر لاد کر کے مجھ کو لے جانا پڑتا تھا۔ یہ سنت پر عمل کا نتیجہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کا نتیجہ ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر مصر غالباً فتح ہو رہا تھا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد تھے، مسلمانوں کے لشکر تھے۔ ایک قلعہ کے پاس پہنچے فتح کرتے ہوئے تو وہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا، کئی مہینے گزر گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔
امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کو وہاں سے بھیجا اور ساتھ میں اس خط کا جواب بھی لکھا، اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ تم لوگوں سے کوئی غفلت ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، اس لیے وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا، 8000 کا لشکر تھا۔ امیر المومنین نے یہ بھی لکھا تھا کہ 8000 کا لشکر ہے اور فتح نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں کوئی نقص اور خامی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور غور و فکر کیا تو معلوم یہ ہوا کہ مسواک کی سنت ہم لوگوں سے چھوٹ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے طے کیا اور صبح جگے تو پھر اس کے بعد مسواک انہوں نے کی۔ مسواک کرنے کے بعد دوسرے ہی دن فتح ہو گئی۔ ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان اب کوئی نئی جنگی چال چل رہے ہیں، لگتا ہے کوئی نیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ روز جو ہے وہ ہتھیار کو دھار دیا کرتے تھے، آج دانت کو دھار دے رہے ہیں، لگتا ہے کوئی نئی جنگی چال ہے، اور اس کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ تو سنت پر عمل کرنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ جن لوگوں نے اس طریقے کو اختیار کیا اس کو کامیابی ملی۔ صحابہ نے اس طریقے کو اختیار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا تو ان کو کامیابی ملی۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ہم اپنا نقشہ اور ڈھانچہ دیکھ لیں، ہم اپنا وضاقتہ دیکھ لیں، ہم اپنا حلیہ دیکھ لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا حلیہ کہیں سے نہیں ملتا ہے۔ سر سے لے کر کے پاؤں تک کا آپ جائزہ لے لیں، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے پانی پی لیتے ہیں، ہم ایک ہی سانس میں بوتل سے پورے پانی پی لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مختلف بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پانی پیو تو 3 سانس میں پیو۔ ہم 3 سانس میں پانی نہیں پیتے ہیں، ہم بوتل سے ایک ہی مرتبہ پورے سانس میں پی لیتے ہیں، ایک ہی سانس میں پانی۔ ہم دائیں ہاتھ کو اختیار نہیں کرتے ہیں، ہم استنجا کرنے جاتے ہیں تو بایاں پاؤں ہم داخل نہیں کرتے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ صرف نماز پڑھتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ امام صاحب جس طرح نماز پڑھا دیتے ہیں یا جس طرح نماز پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، لیکن دین کے اور دوسرے معاملات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ ہم شادی بیاہ کے موقع پر، نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اختیار کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج نکاح بوجھ بن گیا ہے، معاشرے میں شادی بوجھ بن کر کے رہ گئی ہے، اور کتنی بیٹیاں غریبوں کی گھروں میں پڑی ہوئی ہیں جوان، اور اس کی وجہ سے گناہ عام ہو رہے ہیں۔ ہم ولیمہ کرنے کا حکم ہے شادی کے بعد، ہم اس سے پہلے ہی بھوج کر دیا کرتے ہیں۔ لوگوں نے ہمارے طریقے کو اختیار کر لیا، غیروں نے، ہمارے برادران وطن نے اختیار کر لیا، وہ بہو بھوج کے نام پر بھوج کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ولیمہ کو چھوڑ دیا، ہم نے عقیقہ کو چھوڑ دیا، ہم نے چھٹی کرنا شروع کر دیا، ہم نے اس طریقے کو اختیار کر لیا جو طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ جبکہ مذہب اسلام میں بتایا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو آپ اس کا اچھا نام رکھیں، اس کے دائیں کان میں اذان کہیں، بائیں کان میں آپ اقامت کہیں، اور پھر اس کے بعد عقیقہ کریں۔ عقیقہ کرنے سے بچے بہت ساری مصیبت سے بچ جایا کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا۔ ہم نے 6 دن میں چھٹی کرنی شروع کر دی، ان سب رسموں کو ہم نے شروع کر دیا جو رسم کے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں رائج ہے، اور ہم نے وہاں سے سیکھ لیا۔ ہم نے اس طریقے کو اختیار کر لیا جو طریقہ کے عیسائیوں کا ہے، جو طریقہ کے یہودیوں کا ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر کے آئیں گے
قرب قیامت میں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو وہ میرے دین کی پیروی کریں گے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ موسیٰ آئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کریں، حضرت عیسیٰ آئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کریں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن ہم موسیٰ کے ماننے والے یہودیوں کی اتباع کر رہے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائیوں کی اتباع کر رہے ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مختلف قسم کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ہر طرف سے ہماری پٹائی ہو رہی ہے، ہر طرف سے ہم کو ہلکے میں لیا جا رہا ہے، ہم باوزن اور باوقار امت کی طرح سے نہیں جی رہے ہیں۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا عادی بنائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے والا بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ چھوڑا ہے اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم نے توفیق اختیار کر لی، اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر لیا تو ہم انشاءاللہ کامیاب امت ہو جائیں گے، ہم خیر امت ہو جائیں گے، ہم بہترین امت ہو جائیں گے، دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرات، آج کی یہ جو مجلس ہے